أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اس آیات میں اجتماعی معاشرتی نظام سے متعلق 6 اصول بیان ہو چکے تھے اور چار اصول آج کے درس میں بیان ہوں گے. یہ ٹوٹل 10 اصول ہو جائیں گے جن پہ اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے اور اسلامی نظام حکومت کے لیے یہ ایک منشور کی حیثیت رکھتے ہیں. پہلے جو گزر چکے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، والدین کے ساتھ حسن سلوک اور رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں کے حق کی ادائیگی اور چوتھا فضول خرچی سے بچنا. اور اسی طرح 5واں اگر کبھی مالی حالت کمزور ہو تو مانگنے والوں اور محتاجوں سے نرمی کے ساتھ معذرت کرنا. اور ایک اصول یہ بھی تھا کہ میانہ روی اختیار کرنا، نہ بخل سے کام لینا، نہ سارا کچھ لٹا دینا، بلکہ میانہ روی سے کام لینا. آج کی آیات میں 7واں اصول اولاد سے متعلق ہے کہ اولاد کو تنگ دستی کی وجہ سے اور بھوک کی وجہ سے، فقر و فاقے کی وجہ سے مت قتل کرو. عرب کے لوگ 2 وجہ سے اولاد کو قتل کرتے تھے. بیٹیوں کو قتل کرتے تھے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، جہالت کی غیرت کی وجہ سے، جاہلانہ ننگ و غیرت کی وجہ سے کہ بالغ ہوگی پھر اس کا رشتہ ہوگا، پھر داماد گھر آئے گا جائے گا، اس کو غیرت کے خلاف سمجھتے تھے اور زنا کو غیرت کے خلاف نہیں سمجھتے تھے. حالانکہ بعض جگہ پڑھا تھا یا بعض تفسیروں میں کہ جب لڑکی بالغ ہو جاتی تو گھر پہ جھنڈا لگ جاتا، یہ اس کے بالغ ہونے کی نشانی ہوتی، اور پھر جو بھی آدمی جاتا تو اسے اپنی تسکین کرتا اور اس طرح ان کو پیسے ملتے تو اس سے تو غیرت نہیں کھاتے تھے، لیکن
وہ شادی ہو جائے اس کی اور گھر داماد آئے جائے تو اسے غلط کھاتے تھے. تو اس وجہ سے یا تو پیدا ہوتے ہی اسے زندہ درگور کرتے تھے. وہ دائی جس کے ہاتھ پہ بچی پیدا ہوتی اسی سے کہتے کہ جاؤ اس کا کام تمام کر. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی ماں جو بچی کی قاتل ہے اور وہ دائی جو قتل کرانے والی ماں اور قتل کرنے والی دائی دونوں جہنمی ہیں. اور یا پھر کچھ دن انہیں رہنے دیتے اور پھر جب وہ 5-6 سال کی یا 6-7 سال کی ہو جاتی پھر جا کے والد خود اپنے ہاتھوں سے یا پہاڑ سے گرا دیتا, سرا ہلاک کر دیتا, اور یا پھر گڑھا کھودتا اور اسی میں اس کو دھکا دیتا. تو ایک تو اس جاہلانہ غیرت کی وجہ سے بچیوں کو قتل کرتے تھے, اور دوسری قسم بچوں کے قتل کی بھوک کی وجہ سے. یہ قتل عام تھا, خواہ بچی ہو یا بچہ ہو, کھلائیں گے کہاں سے, یا ابھی اگر حالت ٹھیک ہے تو آئندہ اگر خطرہ ہوتا, اندیشہ ہوتا کہ حالت خراب ہو جائے, جیسے آج کل خاندانی منصوبہ بندی, تو پھر کہاں سے کھلائیں گے. اس کا ذکر دوسری جگہ ہے, وہاں تو خشیت املاق ہے کہ بھوک کے ڈر سے مت قتل کرو, اور یہاں جب حالت ٹھیک نہ ہوتی, مفلسی ہوتی, غربت ہوتی, تو اس حالت میں وہ قتل کرتے. اس لیے اللہ نے یہاں فرمایا کہ بھوک کی وجہ سے, تنگ دستی کی وجہ سے مت قتل کرو. اسی طرح میں نے جو صبح درس میں کہا تھا, یہ تو جسمانی قتل ہے, روحانی قتل بھی ہے کہ اولاد کو بے دین ماحول میں بھیج دینا, یا اولاد کی تربیت نہ کرنا, ان کو دین نہ سکھانا, دین پہ نہ چلانا, دینی تربیت نہ کرنا, یہ بھی روحانی قتل ہے. جیسے بے دین ماحول میں بھیجنا روحانی قتل ہے, اور ظاہر قتل دونوں ناجائز ہے, خواہ وہ جسمانی ہو یا روحانی ہو. آج کل مسلمانوں کو پیسے کی پڑی ہے بس. ایک وقت وہ تھا کہ مسلمان کو ایمان کی پڑی ہوتی تھی. اگر دنیا کے یہ مشرقی کونے میں ہوتا اور مغربی کونے میں کوئی مرتد ہو جاتا, یہ مشرقی کونے میں بیتاب ہو جاتا, اور جب تک وہ دوبارہ اسلام میں داخل نہ ہوتا مسلمان سارے بیتاب ہوتے, بے چین ہوتے,